اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے بچوں میں مٹی کھانے کی عادت۔ تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جو مٹی، چاکلیٹ، گتا، کاغذ یا ایسی بہت ساری چیزیں کھانے کی عادت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی صحت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بچوں کے لیے پہلے 4-5 سال اس لحاظ سے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اسی دوران بچے کو عجیب و غریب اشیاء کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ عموماً بچے مٹی اور دیواروں سے چونا اتار کر کھاتے ہیں، اور کئی بچے جو اسکول جانے لگتے ہیں تو ان کے ہاتھ چاک لگ جائے تو وہ بھی کھانے سے گریز نہیں کرتے۔ اس عادت کو اگر فوری کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ عادت مشکل ترین صورتحال اختیار کر کے بچے کی صحت کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس طرح کی اشیاء کھانے سے بچے دیگر بچوں کے مقابلے میں ذہنی و جسمانی طور پر بہت کمزور ہوتے ہیں، اور انہیں دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ خون کی کمی کا شکار ہیں۔ مسلسل مٹی کھانے سے بچوں کے گردے متاثر ہو سکتے ہیں اور معدے میں تکلیف کی بھی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مٹی اور کاغذ میں موجود جراثیم سے سنجیدہ قسم کے انفیکشن بھی ہو سکتے ہیں۔ مٹی کھانے سے نظام ہاضمہ بھی بری طرح متاثر ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق کچھ بچے فولاد کی کمی کا شکار ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں کھانے لگتے ہیں، اور پھر یہ عادت پختگی اختیار کر لیتی ہے، اور کچھ ایک دوسرے کو دیکھ کر اس عادت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ایسی کئی ادویات موجود ہے جس سے بچے کی اس مرض سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں جو سب سے پہلی دوائی ہے وہ ہے ایلومینا۔ ایسے نازک امتحان بچے جو مصنوعی خوراکوں پر پلے ہوں اور انہیں مختلف اشیاء جیسے کاغذ، چاک، مٹی، کچے چاول اور دیگر اشیاء کھانے کی عادت ہو، ایسے بچے جو عموماً قبض کا شکار رہتے ہوں کیونکہ یہ اشیاء کھانے کی وجہ سے ان کا معدہ خراب رہتا ہے اور آنتوں میں خشکی پائی جاتی ہے، ایسے بچے کو عموماً پڑھانے کی حاجت محسوس نہیں ہوتی۔ ایسے بچے کو جو اوپر بتائی گئی چیزیں کھاتا ہو اور اس کو یہ علامات ہو تو آپ نے ایلومینا لینی ہے شوابے کی۔ اس کی تصویر آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ ایلومینا 30 طاقت میں لینی ہے، اور اس کے 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں 2-3 چمچ پانی میں حل کر کے 10 قطرے صبح، دوپہر اور شام استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ عادت جاتی رہے گی۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ دوا ہے وہ پلمبم میٹ ہے۔ ایسے بچے جو کپڑے کو منہ میں ڈال کر چوسنے کی عادت ہو، جو بچے اپنی شرٹ کے کالر کو منہ میں ڈال لے رکھے، یعنی کوئی بھی کپڑا منہ میں ڈال کر چوسنے کی عادت ہو، ایسے کمزور بچے جبکہ عضلات کمزوری کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کے لیے پلمبم میٹ بہترین دوا ہے۔ یہ بھی جرمن کی شوابے کی لینی ہے، اور اس کو بھی 30 طاقت میں لینا ہے۔ تھوڑے سے پانی میں 5 سے 7 قطرے حل کر کے صبح، دوپہر اور شام استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ عادت جاتی رہے گی۔ جی، اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پر دوائی جو ہے وہ سائنا ہے۔ اس کی تصویر بھی آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ اس عارضے کی مخصوص دوا ہے چڑچڑے پن میں، جو اپنے جسم کو بالکل ہاتھ نہ لگانے دے۔ ایسے بچے جو اتنے چڑچڑے ہو
وہ اپنے جسم کو ہاتھ تک نہ لگانے دیں اور انتہائی بد مزاج ہوں، بہت ساری چیزوں کی خواہش کرتے ہوں، لیکن جب کوئی چیز دی جائے تو لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ پیٹ کے کیڑے جن کی بنیادی وجہ مٹی کھانا ہے۔ اگر آپ کے کسی بچے میں یہ علامات پائی جائے تو اس کو سائنا 30 میں، جس کی تصویر آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، اس کو 1 یا 2 چمچ تازہ پانی میں 5 قطرے حل کر کے صبح، دوپہر، شام استعمال کروانے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بچہ خوش اخلاق ہو جائے گا، جو بد مزاجی ہے اس میں وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جی چوتھے نمبر پہ جو دوائی آتی ہے وہ ہے سکیٹا ورسا۔ بچوں کو ہر وقت غیر فطری اشیاء جیسے تارکول، مٹی، کاغذ وغیرہ کھانے کی خواہش، بد ہضمی، جس کے ساتھ پیٹ کا درد، ہچکی لگی رہے، جس کے ساتھ جسم کانپنے اور دوڑے پڑتے ہوں۔ اگر یہ علامات کسی بچے میں پائی جائیں تو آپ نے سکیٹا ورسا 30 کے 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں حل کر کے اسے صبح، دوپہر، شام استعمال کروائیں۔ پیٹ درد کے ساتھ ساتھ جسم کانپنے اور دوڑے پڑنے بھی بند ہو جائیں گے۔ جی 5ویں نمبر پہ دوائی ہے کلکیریا کارب۔ ایسے موٹے اور پلپلے بچے جو مٹی، چاک، چونا اور دیگر نا ہضم ہونے والی اشیاء کھانے کے عادی ہوں، ایسے بچے عموماً 10 و 1 سال کے عادی ہوں، ان کا پیٹ اکثر خراب رہتا ہو، بڑے پیٹ اور بڑے سر، بچے جن کی رنگت پیلی ہو، ان کے لیے یہ کلکیریا کارب لاجواب دوا ہے۔ اگر آپ کے ایسے بچے میں جس میں موٹاپا ہو، پلپلا ہو اور اکثر جو ہے نا اسے پیچس لگتے رہتے ہوں، کبھی پیٹ ٹھیک ہو گیا، کبھی اسہال شروع ہو گئے، ایسے بچے کے لیے کلکیریا کارب بہترین دوا ہے۔ کلکیریا کارب بھی آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے اور 5 قطرے 2-3 چمچ پانی میں صبح، دوپہر اور شام استعمال کروانے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے بچہ نارمل ہو جائے گا اور مٹی کی عادت بھی جاتی رہے گی۔ ہماری اس مرض کی چھٹی دوائی ہے ایسڈ نائٹرک 30 طاقت میں لینا ہے۔ بہت زیادہ بھوک لگے، جس کے ساتھ نا ہضم ہونے والی عجیب و غریب اشیاء کھانے کی خواہش ہو، بچے کو جو ہی موقع ملے نیچے سے مٹی اٹھا کر کھانا شروع کر دے یا اینٹ، سیمٹ، چونا وغیرہ کوریدنا شروع کر دے اور اسے کھائے، جو کہ بچے کی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ اس سے خون کی کمی، معدے میں سوزش، آنتڑیوں میں ورم وغیرہ ہو سکتے ہیں، بچوں میں خون کی کمی ہو سکتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے بچوں کے لیے ایسڈ نائٹ بہترین دوا ہے۔ ایسڈ نائٹ کی تصویر بھی آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ اس کو 30 طاقت میں لینا ہے اور 2-3 چمچ پانی میں 5 قطرے حل کر کے صبح، دوپہر، شام استعمال کروانے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد بہترین نتائج ملیں گے۔ جی آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔